اب ہمارے پاس ویلیبل چیزیں ہیں مگر ہم اسے سمجھتے نہیں. سورہ الحمد میں نے کہا کم سے کم 10 مرتبہ ہر مومن پڑھتا ہے, لیکن اب سنیے سورہ الحمد کا فائدہ, پاور دیکھیے. روایات بتاتی ہیں, حدیث بتاتی ہے, اگر کسی مردے پر تم نے 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ لیا اور اگر مردہ زندہ ہو گیا تو حیران نہ ہونا. اب دیکھیے کتنا پاور ہے, کتنا پاور. اور ہم جناب سورہ الحمد کو ایک نارمل سورہ سمجھتے ہیں جو صرف نماز میں پڑھ کے گزر جاؤ. نہیں, سورہ الحمد کمال کا سورہ ہے, پاورفل سورہ. یہ میرا موضوع نہیں, لیکن صرف اشارہ کر کے چلوں, یہ جو باتیں آپ مجالس میں سنتے ہیں اس پہ عمل کیجئے. اور آج ایک مومن نے کہا مولانا آپ نے تو بہت بڑا ٹاسک دے دیا, 500 صلوات. آپ تو دیتے 5 صلوات. میں نے کہا 5 صلوات میں دیتا ہوں اپنے 2 سال والے بچے کو. یہ سارے بزرگ ہیں, یہ 2 سال والا بچے کو میں نے ٹاسک نہیں دیا, یہ میں نے بزرگوں کو ٹاسک دیا ہے. 500 صلوات کم سے کم انسان امام کو ہدیہ کرے. جس امام کے صدقے میں مجھے اتنا رزق ملا, جس امام کے تحفے مسلسل مجھے ملے, جس امام کے وسیلے سے مجھے نجات مل رہی ہے, میں اس امام کو 500 صلوات نہیں دے سکتا. یہ افسوس کی بات ہے کہ میں اگر دیکھیے آج جمعے کا دن ہے, آج جمعے کا دن ہے, کتنے مومنین نے آج دعائے ندبہ پڑھی اللہ جانتا ہے. لیکن ابھی آگے جا کے میں پوچھوں گا کہ جس نے دعائے ندبہ پڑھی وہ ہاتھ اٹھائے. لیکن اکثر میں نے جب یہ ہاتھ اٹھوایا اکثر میں نے دیکھا مومنین نے دعائے ندبہ نہیں پڑھی. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آدھا گھنٹہ لگتا ہے. اسی 500 صلوات میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آدھا گھنٹہ. پورا دن آپ لوگوں نے کھانا بھی کھایا, چائے بھی پی, پانی بھی پیا, گھومے پھرے بھی, جاب پہ بھی گئے, زمینداری پہ بھی گئے, ان تمام چیزوں کے لیے ٹائم تھا. لیکن اگر 500 صلوات نہیں پڑھی, امام زمانہ کو ہدیہ نہیں دی, یعنی اس کا مطلب یہ آپ کے پاس امام کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. کتنی افسوس کی بات ہے. اب میں ذرا ہاتھ اٹھوانا چاہتا ہوں, کس کس نے 500 صلوات پڑھی؟ جس نے کل وعدہ دیا تھا وہ ہاتھ اٹھائے جس نے صلوات پڑھی ہے. کل ہاتھ اٹھانے والوں کی تعداد زیادہ تھی, آج ہاتھ اٹھانے والوں کی تعداد بہت کم ہے. بلند ترین صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میں دوسری محرم کو آج پھر وعدہ لینا چاہتا ہوں. جو مومن وعدہ کرتا ہے کہ 40 دن تک ہر روز 500 صلوات امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو ہدیہ کرے گا, وہ پھر ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے. دیکھیں کہ کتنے مومنین ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. دیکھیے آج پھر وعدہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے, کل پھر جب میں پوچھوں گا کس نے عمل کیا ان کی تعداد پھر کم ہو جائے گی. خدا را کوشش کیجئے, 24 گھنٹے ہیں, کتنے منٹ؟ 1440 منٹ. اس میں سے صرف 30 منٹ امام زمانہ کے لیے. وہ تو مجھے 30 منٹ لگتے ہیں, بعض مومنین نے کہا ہمیں 15 منٹ میں 500 صلوات پڑھ لیتے ہیں. پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہیں لیکن پڑھ لیتے ہیں. تو خدا را امام زمانہ یہ عظیم وسیلہ ہے, یہ عظیم نعمت ہے. آج سنیے آپ کو ایک کمال کا واقعہ, امام کا معجزہ سناؤں. امام کے در پہ جب بھی کوئی دل کی گہرائیوں سے مانگتا ہے, اب انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بتاؤں گا کہ امام سے مانگے تو کیسے مانگے. یہ جو ہم وسیلے اہل بیت سے جو دعا مانگتے, بعض مومنین کہتے مولانا آپ تو کہہ کے چلے جاتے ہیں فلاں نسخہ فلاں نسخہ فلاں نسخہ. ایک نسخہ ہے, 7 دنوں میں کینسر کی بیماری کا خط علاج ہو جائے گا. امام جعفر صادق کا نسخہ, میرا نسخہ نہیں ہے. ایک نسخہ ہے 7 دن میں کینسر کا علاج. اب مومنین آتے ہیں کہتے مولانا آپ نے نسخہ بتایا اور ہم نے عمل کیا, کوئی اثر نہیں ہوا. مولانا آپ نے کہا 40 دن کا نسخہ ہے, ایک رزق کا نسخہ ہے 40 دن کا, میں نے خود کیا. یہ میں بہت چھوٹا تھا, شاید 2006 یا 7 کی بات ہے. اس وقت کا یہ میرا اپنا پرسنل واقعہ ہے. میں نے اس نسخے میں عمل کیا, میری تازہ شادی ہوئی تھی تو مجھے پیسے کی ضرورت تھی, تو میں نے کہا بابا سے لے لوں. میں نے کہا بھائی جوان ہو گئے ہو, غیرت مند ہو, باپ سے کوئی پیسہ لیتا ہے؟ میں نے کہا میں خود محنت کرتا ہوں. اب کہیں جاب نہیں ملی, کہیں نوکری نہیں ملی, اور میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی کا اور حوزے کا, دونوں ساتھ چل رہا تھا. تو میں نے کہا اب میں کیا کروں, تو اس نسخے پہ میں نے عمل کیا. کتنے دن؟ صرف 40 دن. اور مجھے اس وقت کتنے پیسے چاہیے تھے؟ مجھے 5,000 روپے کی ضرورت تھی. میں نے 40 دن اس پہ عمل کیا, مولا نے مجھے 5 لاکھ روپے دیا. یہ آج سے 15 سال پہلے 5 لاکھ بڑی بات ہوتی تھی, آج 5 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس وقت کی بات, یہ میرا پرسنل تجربہ ہے. لیکن یہی نسخہ میں نے کئی لوگوں کو دیا, انہوں نے کہا مولانا 1 سال سے کر رہے کچھ نہیں ہو رہا. یہ میں بتاؤں گا کہ کیوں ایک آدمی وہی نسخہ ہے 7 دن میں عمل کر رہا ہے اور وہ کامیاب ہو رہا ہے, لیکن دوسرا آدمی اس پہ عمل کر رہا ہے 1 سال سے عمل کر رہا ہے مگر اس کو نتیجہ نہیں ملا. کیا وجہ ہے؟ اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ وہ کیا شرائط ہیں دعا کے, مانگنے کے آداب کیا ہیں, کیسے مانگے کہ ہمیں فوراً عطا ہو. میں آپ کو ایک مثال دوں. بھائی آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, مانگنے کے طریقے ہیں, آداب ہے. ایک فقیر آ گیا, اوئے آپ بڑی گاڑی میں بیٹھے ہوئے, کہ تو اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہے, 10 روپیہ مجھے دے, تمہیں کیا نقصان ہوگا, دو مجھے 10 روپیہ. آپ دیں گے اسے؟
آپ اسے تھوکیں گے بھی نہیں، یہ کمبخت یہ کو مانگنے کا طریقہ. لیکن وہی آپ چھوٹی گاڑی میں چل رہے ہیں، بلکہ سائیکل پہ چل رہے ہیں، آپ کے پاس اپنے پاس بس 100 ہی روپیہ ہے اور اس سے اپنے بچوں کے لیے کچھ لینے جا رہے ہیں. ایک آ کے ہاتھ جوڑ کے کہے کہ بھائی صاحب 3 دن کا بھوکا ہوں، بھائی صاحب بیوی بیمار ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، روٹی کھانے کے لیے نہیں، تھوڑا سا اگر 1-2 روپے 4-5 روپے 10 روپے دے دو، میں ایک چھوٹی روٹی، البتہ آج کل 10 روپے میں روٹی ملتی نہیں ہے میرے خیال میں، کوئی تھوڑے سے پیسے دے دو. اب آپ کے جیب میں 100 روپیہ ہی ہے اور آپ اپنے بچوں کے لیے لینے جا رہے ہیں. اس کا انداز اتنا پیارا ہے کہ شاید اپنا پورا 100 روپیہ اسے دے دے. انداز ہے نا مانگنے کا طریقہ. جب امام سے مانگے، جب اہل بیت سے مانگے، جب خدا سے مانگے، جب اہل بیت کے وسیلے سے مانگے، طریقے سے مانگے، ادب سے مانگے، شرائط دعا کے ساتھ مانگے، تو پھر آپ دیکھیے معجزہ ہوتا ہے. اہل بیت کے جو نسخے ہیں، یہ میں اپنا پرسنل تجربہ بتا رہا ہوں، اہل بیت کے نسخے اتنے پاورفل ہیں کہ ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں. یہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اہل بیت کے نسخے اتنے پاورفل ہیں کہ ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں. محال کو، جو چیز امپاسبل ہے، پاسبل بنا دیتے ہیں. یہ اہل بیت کا کمال ہے، کیونکہ یہ خدا ساختہ وسیلے ہیں. ابھی آپ نے سنا مردہ تھا زندہ کر دیا، ابھی آپ نے سنا کوئی درزی ورزی نہیں تھا لیکن یہاں کہا تو فوراً جبریل کو درزی بنا دیا. یہ ہے خدا ساختہ وسیلے. ان سے جب مانگے تو طریقے سے مانگے. اب دیکھیے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، صلوات پڑھی باوز بلند، وعجل فرجہ، ان سے ایک اہل سنت کے بچے نے مدد مانگی. کس نے؟ سنی بچے نے. اس کا نام سعید ہے، 5ویں کلاس کا بچہ ہے، ایران کا زاہدان کا رہنے والا ہے. کہتا ہے کہ مجھے ٹانگوں میں کیا تکلیف ہوئی اور تمام ڈاکٹروں کے پاس لے گئے بلوچستان زاہدان کے، تو انہیں پتہ نہیں چل پایا کہ کیا بیماری ہے. ماں باپ اسے تہران لے گئے، تہران کیپٹل ہے، بڑے ادھر ڈاکٹر ہوتے ہیں، بڑا شہر ہے. کہا تہران لے گئے. تو تہران جب لے گئے تو وہاں کے بڑے ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا، کہا اتنی دیر میں کیوں آئے؟ تیرے بیٹے کو تو کینسر ہے اور تیرا بیٹا ہمیشہ معذور رہے گا. کہتے میری ماں کو جب ڈاکٹروں نے یہ کہا تو میری ماں بیٹھ کے رونے لگی. تو جب رو رہی تھی کسی نرس نے دیکھا، ایران شیعہ ملک ہے، پورا شیعہ ملک ہے، تو اس نے دیکھا کہ ایک خاتون بیچاری بلوچ رہ رہی ہے، کیونکہ بلوچوں کا اسٹائل الگ ہے، ان کے کپڑوں کا اسٹائل، ان کے چہرے کا اسٹائل پتہ چل جاتا ہے. میں نے کہا ایک بلوچ خاتون رو رہی ہے. کہا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا نہ روؤں تو کیا کروں، میرا بچہ اسے کینسر ہو گیا ہے، معذور ہو گیا ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج ڈکلیئر کر دیا ہے، کوئی امید نہیں، تمام ڈاکٹروں کے پاس لے جا چکی ہوں. تو اس مومنہ نرس نے کہا پکی بات ہے سارے ڈاکٹروں کے پاس جا چکی ہو؟ کہاں، سب جتنے بلوچستان کے ڈاکٹر تھے، جتنے تہران کے، سب کے پاس گئی. کہا ایک ڈاکٹر میں انٹروڈیوس کرتی ہوں، اس کا کام ہی یہی ہے کہ لا علاجوں کا علاج کرتا ہے. اس کا کام یہی ہے کہ لا علاجوں کا. اچھا یہ کون ہے؟ سنی، بچہ بھی سنی، ماں بھی سنی، خاندان بھی سنی. کہا وہ کون ڈاکٹر ہے، نام بتاؤ، کہاں پر ہے، میں چلی جاؤں گی اس سے. کہا تو ابھی تہران میں، تہران سے 1.5 گھنٹے کے راستے پہ ایک شہر ہے قم، اور وہاں پہ ایک مسجد ہے، مسجد جمکران، ادھر چلی جا اور وہاں جا کے امام زمانہ سے فقیری کر. ان کا کام یہی ہے، جو پوری دنیا سے نا امید ہوتے ہیں ان کے در پہ آتے ہیں، وہ انہیں نا امید نہیں چھوڑتے، وہ بے سہاروں کا سہارا ہیں، ان کے در پہ چلے جاؤ. کہتی ہے ٹھیک ہے. بچے کو اٹھایا اور چلی گئی قم، جمکران، مسجد جمکران میں آئی. کہتی ہے جیسے میں اندر آئی تو میں نے کہا اے مہدی میں تو آپ کو زیادہ نہیں جانتی، اتنا پتہ ہے کہ آپ شیعوں کے امام ہیں، اور مجھے اتنا بتایا گیا ہے کہ آپ نا امیدوں کی امید ہیں، آپ بے سہارا کے سہارا ہیں. میں امیدیں لے کر آئی ہوں، مجھے خالی نہ لوٹائیے گا. کہتی ہے کہ وہاں پہ میں نے پوچھا کیا اعمال ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نماز امام زمانہ پڑھو. یہ آج کا نسخہ، ہر روز ہم آپ کو ایک نسخہ دے رہے ہیں. کل کا نسخہ کیا تھا؟ کل کا نسخہ 70 مرتبہ الحمد اور 1 مرتبہ دعائے توسل اور 500 صلوات. آج کا نسخہ نماز امام زمانہ. جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی تکلیف ہو، بلکہ روٹین بنا دے، 1 مرتبہ دن میں نماز امام زمانہ پڑھیں، کیسے فجر کی نماز کی طرح ہے. لیکن جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچتے ہیں، اسے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر رکوع میں جائیں، رکوع کا ذکر 7 مرتبہ، سجدے میں جائیں، سجدے کا ذکر 7 مرتبہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 مرتبہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 7 مرتبہ. پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح، اور نماز کے بعد سجدے میں جا کے 100 مرتبہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کہتے میں نے نماز پڑھی اور میرا بچہ بھی اب رو رو کے دعائیں کر رہا ہے. کہہ رہے کہ اے مہدی آپ کی معرفت نہیں ہے، لیکن اب بتایا گیا کہ آپ خالی نہیں لوٹائیں گے.
کہتا بچہ دعائیں کرتے کرتے روتے روتے سو گیا. کہتا خواب میں اس نے ایک نور دیکھا, اور نور دیکھا, نور نے کہا بیٹا اٹھ جا, بیٹا اٹھ جا. کہتا میں چل نہیں سکتا, عصا کے بغیر چل نہیں. اب یہ خواب دیکھ رہا ہے بچہ, کیونکہ اچانک سے جب یہ دعائیں کر رہے تھے اس نے دیکھا بیٹا دعا کرتے کرتے روتے روتے سو گیا, اچانک اٹھ کے چلنے لگا. جب اٹھ کے چلنے لگا تو یہ بھی حیران ہو گئی, رشتہ دار بھی حیران ہو گئے. کہا کیا ہوا؟ اب یہ بچہ بتاتا ہے میں نے خواب دیکھا ایک نورانی ہستی آئی, اس نے کہا اٹھو. میں نے کہا اٹھ نہیں سکتا, لکڑیاں نہیں ہیں, یہ جو کیا نام ہے معذوروں کے لیے لکڑیاں ہوتی ہیں وہ میں اٹھاؤں تلاش کروں تو چل سکوں. کہا ہم کہہ رہے ہیں اٹھو تو چل سکتا ہے, ہم کہہ رہے اٹھو تو چل سکتا ہے. کہا میں خواب میں اٹھا, اور خواب میں اٹھا اور وہ اٹھ گیا اور اب چلنے لگا. اب وہ چل رہا ہے, اسے شفا مل گئی. اور خادم آیا جمکران کا, اس نے کہا تمہیں امام زمانہ نے شفا دی, اب تو شیعہ ہو جاؤ. تمہیں امام زمانہ نے شفا دی, اب تو شیعہ ہو جاؤ. اس مومنہ سے کہا, یعنی اس خاتون کو کہا جو بعد میں مومنہ ہو گئی تھی, اس سنی خاتون کو کہا. اس سنی خاتون نے کہا دیکھو امام زمانہ صرف تم شیعوں کے امام نہیں, پوری کائنات کے امام ہیں, اور ضروری نہیں کہ انہوں نے مجھے شفا دی تو میں شیعہ ہو جاؤں. یہ کہہ کے جاتی ہے. خادم نے کہا بعد میں نے فالو اپ کیا, صرف وہ خاتون شیعہ نہیں ہوئی, اس کا بچہ بھی شیعہ ہو گیا, اس کا شوہر بھی شیعہ ہو گیا, ان کے خاندان کے 70 لوگ شیعہ ہو گئے. کہا جب امام ہمیں نجات وعجل, جب امام نے ہمیں شفا دی تو پھر ہم شیعہ کیوں نہ ہوں, خدا رہا. لیکن اب یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا, چند دنوں بلکہ چند گھنٹوں میں سے شفا مل گئی. اور کئی ایسے لوگوں سے میں پرسنل ملا ہوں جو 2 سالوں سے کہہ رہے مولا ہم مسجد جمکران جا رہے ہیں, ہمیں بتاتے مولانا صاحب ہم اتنے سالوں سے مسجد جمکران جا رہے ہیں مگر شفا نہیں ملی. اب کیا وجوہات ہیں, اس پہ آئندہ مجالس میں گفتگو ہوگی. کیوں اسے فوراً مل گیا اور کیوں دوسرے کو اتنا ٹائم لگا. لیکن ایک میری آخری درخواست آج کی مجلس کی اور پھر مصائب کی طرف. دیکھیے مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ساتھ کوشش کیجیے کنیکٹڈ رہیں, امام کے ساتھ کنیکٹ. جیسے میں نے کل آپ کو کہا کہ جب آپ تحفہ کسی وزیر منسٹر کو دیتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے فلاں منسٹر کو تحفہ دیا. امام زمانہ کو تحفہ دے رہے ہیں 500 صلوات. یہ ایک بہانہ ہے, یہ 40 دن پڑھنا اس میں فلسفہ ہے, اس میں پیچھے ایک ہسٹری ہے. لیکن 500 پڑھنا یہ صرف میں نے اپنی طرف سے ایسا ایک عدد آپ کو بتایا ہے جو نہ بہت کم ہے نہ بہت زیادہ ہے. ورنہ اگر آپ بڑی مشکلات کے لیے پڑھیں تو 5000 صلوات کا نسخہ ہے, 14000 صلوات کا, 1,40,000 صلوات کا, ٹھیک ہے نا, تو اس سے بڑی بڑی مشکلات حل ہو جاتی. لیکن یہ ایک ٹریننگ کے لیے میں نے کہا 500 صلوات پڑھیں اور امام زمانہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. کیونکہ جب آپ امام کو بھلا دیتے ہیں نا, امام کو بڑا دکھ ہوتا ہے. امام ہمارے بابا ہیں, حدیث ہے نا, رسول خدا کہہ رہے میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. امام امت کا باپ ہوتا ہے, امام زمانہ امت کے ہمارے بابا ہیں. اب ذرا سچ سچ بتائیے, آپ کا اپنا بیٹا, آپ کا یہ گاؤں یا شہر ہے, کیا یہ گاؤں ہے جی, آپ کا بیٹا آپ کے گاؤں میں رہے, آپ کا بیٹا آپ کے گاؤں میں رہے 4 گلی آگے, اور پورا دن گزر جائے آپ سے ملنے نہ آئے, آپ کو خوشی ہوگی یا دکھ ہوگا؟ اچھا چلو ایک دن بزی تھا, پورا ہفتہ گزر گیا, اسی گاؤں میں رہ رہا ہے, 2 گلی آگے رہ رہا ہے, آپ سے ملنے نہیں آیا, خوشی ہوگی یا دکھ ہوگی؟ دکھ ہوگا. بھائی میرا بیٹا, میں نے پالا پوسا, میں نے بڑا کیا, میں نے محنتیں کی, یہ 2 گلی 4 گلی آگے, ایک فون تک بھی نہیں کی اس نے, بابا خیریت سے, بابا ٹھیک ہو, بابا سلام علیکم, آپ کو خوشی نہیں ہوگی, دکھ ہوگا. اور امام زمانہ ہر روز انتظار کرتے ہیں یہ شیعہ کب مجھے یاد کریں گے. پھر پورا ہفتہ گزر جاتا ہے, شیعہ نہ دعائے احد پڑھتا ہے, نہ زیارت آل یاسین پڑھتا ہے. امام امیدوار ہوتے ہیں کہ اب جمعے کا دن آ رہا ہے, یہ میرا شیعہ دعائے ندبہ ضرور پڑھے گا. لیکن جمعے کا دن بھی گزر جاتا ہے, شیعہ دعائے ندبہ نہیں پڑھتا. امام کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا, یہ میرے شیعہ ہیں, یہ میرے چاہنے والے ہیں, یہ میرا انتظار کرنے والے ہیں. انتظار کرنے والے شیعوں, انتظار صرف زبانی نہ کرو بلکہ دل سے کہو یا مہدی, عمل سے کہو یا مہدی. یعنی تمہارا کردار, تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ بتائے. کوئی انسان تمہیں دیکھے تو کہے یہ کسی کے انتظار میں ہے. کبھی ایسا ہوا آپ کسی کا انتظار جب کرتے ہیں, بھائی کوئی بھائی آنے والا ہے, کوئی دوست آنے والا ہے بہت عرصے کے بعد, تو آپ کیسے انتظار کرتے ہیں؟ ایک منٹ دیکھتے ہیں, یہ دیر ہو گئی, آیا کیوں نہیں. یعنی دیکھنے والے کو دیکھتے پتا چلتا ہے یہ کسی کے
انتظار میں ہے. ایئرپورٹ پہ جب آپ کسی رشتہ دار کو لینے اسلام آباد جاتے ہیں یا جہاں جاتے ہیں تو آپ کا دوست یا رشتہ دار ذرا دیر میں